تھا وہ انسان تو ان کو نہ صرف بغداد بلکہ پورے عراق میں بھی دور دور تک نظر نہیں آ رہا تھا۔ بغداد میں ہر طرف ہر کونے میں صرف اور صرف امریکن فوج تھی جس کا صرف ایک ہی مقصد تھا، صدام حسین کو ڈھونڈنا۔ اچھا، یہاں پر یہ بات مینشن کرنا بھی ضروری ہے کہ جب مارچ 2003 میں امریکہ نے اپنا یہ آپریشن شروع کیا تھا تو بالکل شروعات سے ہی صدام حسین کو ایئر اسٹرائکس کے ذریعے سے بھی ختم کرنے کی کوشش کی گئی تھی۔ کئی بار ایسا ہوا تھا کہ جب امریکہ کو خفیہ رپورٹ ملی کہ اس بنکر میں یا پھر اس خفیہ جگہ پر صدام حسین اپنی لیڈرشپ کے ساتھ ہے، جس کے بعد فوراً ہی امریکہ نے اس خاص جگہ پر خطرناک طریقے سے بمباری کر ڈالی، پورا علاقہ تہس نہس کر ڈالا، مگر اس کے باوجود بھی آخر میں پتہ چلتا تھا کہ صدام حسین تو ابھی بھی زندہ ہے۔ صرف انڈر گراؤنڈ ملٹری بنکرز ہی نہیں بلکہ صدام کی تلاش میں کئی ریسٹوران، ہوٹلز، اپارٹمنٹس سب کو نشانہ بنایا گیا، لیکن ہر بار ہی امریکہ کے ہاتھ خالی رہتے تھے اور ایئر اسٹرائکس کے بعد پتہ چلتا تھا کہ صدام حسین کا تو بال بھی باقا نہیں ہوا ہے۔ صرف اتنا ہی نہیں، اب تو صدام حسین کے کچھ وفادار اور قریبی ساتھیوں نے بغداد پر کنٹرول لے چکی امریکن فوج کے خلاف گوریلا جنگ بھی شروع کر دی تھی۔ دوسری طرف امریکہ نے بھی صدام حسین اور ان کے باقی قریبی ساتھیوں کو پکڑنے کے لیے ایڑی چوٹی کا زور لگا دیا تھا۔ امریکہ نے یہاں پر ایک زبردست منصوبہ بھی بنایا تھا۔ اس نے عراق میں رہ رہے اپنے تمام فوجیوں کے لیے ایک نئی اسپیشل تاش کی گڈی پرنٹ کروائی تھی جس کے 52 پتے تھے، اور ان 52 پتوں پر صدام حسین سمیت ان کے جو 51 سب سے قریبی اور وفادار ساتھی تھے جو ان کی گورنمنٹ میں الگ الگ ذمہ داریوں پر رہے تھے، ان کی تصویریں موجود تھیں۔ اور ہاں، ان 51 لوگوں میں خود صدام حسین کے 2 بیٹے بھی شامل تھے۔ اس کا مین مقصد یہی تھا کہ جب بھی فری ٹائم میں امریکن فوجی یہ تاش کے پتوں سے کھیلیں تو اس پر چھپی ہوئی یہ تصویریں بار بار دیکھ کر ان کو اپنی دشمن کی جو تصویریں ہیں وہ اچھی طریقے سے یاد ہو جائیں۔ ہوا بھی کچھ ایسا ہی، کیونکہ بار بار کھیلنے کی وجہ سے ان تمام لوگوں کی شکلیں جو امریکن فوجی تھے ان کے دماغ میں فٹ ہو چکی تھیں، اور وہ اپنی حکومت کے حکم کے مطابق ان
کہ اگر ان کے دوارا تکے میں بتائی گئی کسی بھی جگہ پر صدام حسین واقعی پکڑا جاتا ہے تو ان کو تو انعام ہر حال میں مل ہی جائے گا۔ جب ایک طرف یہ سب کچھ چل رہا تھا، اسی وقت ہی امریکہ کی ڈیفنس انٹیلیجنس ایجنسی کے ایک بندے مطلب کہ ایرک میڈوکس کا جو دماغ تھا وہ ایک الگ ہی دشا میں گیا۔ اس نے یہ دماغ لگایا کہ تاش کے پتوں پر جتنے بھی لوگوں کے نام ہیں، مطلب جن کو ہم پکڑ رہے ہیں یا پکڑ چکے ہیں، یہ سب آفیشیلز ہیں، مطلب وہ لوگ ہیں کہ جو صدام حسین کی گورنمنٹ میں الگ الگ پدوں پر ہوا کرتے تھے، جس کا مطلب یہ ہوا کہ ان سبھی کے پاس جو طاقت تھی وہ صدام حسین کی وجہ سے تھی، نہ کہ صدام حسین کی طاقت ان لوگوں کی وجہ سے تھی۔ اور اب جب عراق کے حالات پوری طریقے سے بدل چکے ہیں، یہاں پر تختہ پلٹ ہو چکا ہے اور ایک آڈیو ٹیپ کے ذریعے سے یہ بھی کلیئر ہو چکا ہے کہ ہاں صدام حسین ابھی بھی زندہ ہے، تو ایسے مشکل بھرے حالات میں صدام حسین کو ان آفیشیل سے ان بندوں کی ضرورت نہیں ہوگی، بلکہ اگر صدام حسین کو کسی کی ضرورت ہوگی تو کوئی اور نہیں بلکہ وہ صدام حسین کے وفادار باڈی گارڈز ہوں گے، جو نہ صرف ان لوگوں سے زیادہ وفادار ہوتے ہیں بلکہ طاقتور بھی ہوتے ہیں۔ اسی لیے اس نے اب ان سب کو چھوڑ کر صدام حسین کے جو سب سے قریبی باڈی گارڈز رہے تھے ان کو ڈھونڈنا شروع کر دیا۔ اپنے اسی چھانبین کے سلسلے میں ایرک نے سب سے پہلے صدام حسین کا جو خود کا علاقہ ہوا کرتا تھا، مطلب کہ اس کے باپ دادا کا علاقہ تکریت، وہاں جانے کا فیصلہ کیا۔ وہاں پہنچ کر ایرک کی ملاقات صدام حسین کے ایک بہت ہی وفادار باڈی گارڈ محمد ابراہیم عمر کے بیٹے سے ہوئی۔ ایرک نے محمد ابراہیم عمر کے اس بیٹے سے ہر طریقے سے پوچھ تاچھ کی، بہت ساری جانکاریاں نکالی، لیکن یہاں پر نوٹس کرنے والی چیز یہ تھی کہ محمد ابراہیم عمر وہاں سے پوری طریقے سے غائب تھا۔ اس کے بعد ایرک کی ملاقات صدام حسین کے ایک حد سے زیادہ پرانے نوکر سے بھی ہوئی، جس سے ظاہر ہے صدام حسین کے موجودہ حالات کے بارے میں تو کچھ بھی پتہ نہیں چلا، لیکن ہاں اس پرانے نوکر سے یہ ضرور پتہ چلا کہ صدام حسین کو مسقوف نام کی ایک ڈش کا حد سے زیادہ شوق ہے۔ یہ دراصل ایک مچھلی کی ڈش ہوتی ہے جو عراق میں کافی مشہور ہے، بلکہ اس کو عام طور پر عراق کی نیشنل ڈش کے طور پر بھی جانا جاتا ہے۔ بس اتنا سننا تھا کہ اس کے فوراً بعد ایرک میڈوکس اپنے تار جوڑنے میں کامیاب ہو گیا، وہ اس طرح سے کہ اس کو فوراً یاد آیا کہ صدام حسین کے وفادار باڈی گارڈ مطلب کہ محمد ابراہیم عمر کے جس بیٹے سے وہ پہلے پوچھ تاچھ کر چکا ہے، اس نے باقی کچھ بتایا ہو یا نہ بتایا ہو، لیکن پوچھ تاچھ میں یہ ضرور بتایا تھا کہ اس کے خود کے باپ کو فشنگ کا بہت زیادہ شوق ہے، بلکہ وہ تو ایک فش فارم کا مالک بھی ہے کہ جو سمیرا نام کے علاقے میں موجود ہے۔ ایرک میڈوکس دیری نہ کرتے ہوئے جیسے ہی اس فش فارم پر پہنچا تو وہاں پر امید کے مطابق اسے محمد ابراہیم عمر تو نہیں ملا، مگر ہاں وہاں پر دو مچھوارے ضرور موجود تھے۔ ان دونوں کا محمد ابراہیم عمر سے کوئی تعلق نہیں تھا، ان کے پاس سے کوئی خاص انفارمیشن بھی نہیں مل پا رہی تھی، مگر ہاں کافی پوچھ تاچھ کے بعد یہ ضرور پتا چلا کہ ان دو مچھواروں میں سے ایک بندہ ایسا ہے کہ جس کا کزن عراقی گوریلا فائٹر ہے۔ آپ کو یاد ہوگا اسٹارٹنگ میں ہم مینشن کر چکے ہیں کہ تختہ پلٹ ہو جانے کے بعد صدام حسین کے وفادار لوگوں نے گوریلا فائٹ شروع کر دی تھی، اور ایسا مانا جاتا تھا کہ یہ تمام گوریلا فائٹرز صدام حسین کی وفادار باڈی گارڈ مطلب کہ محمد ابراہیم عمر کے اشاروں پر چلتے ہیں۔ اسی لیے ایرک میڈوکس کے کان کھڑے ہو گئے اور اس نے اس مچھوارے سے جڑی ہوئی تمام چیزوں کی گہرائی کے ساتھ چھانبین کرنی شروع کر دی۔ مچھوارے کا ایک انکل کہ جس کے بارے میں مچھوارے نے خود بتایا تھا کہ اس کا گھر بغداد کے اندر موجود ہے، وہاں پر بھی ایرک میڈوکس نے اپنی پوری ٹیم کے ساتھ دھابا بول دیا، اور حیرانی کی بات یہ ہے کہ محمد ابراہیم عمر کہ جس کو یہ لوگ لمبے وقت سے ڈھونڈ رہے تھے اور جو صدام حسین کا قریبی باڈی گارڈ تھا، وہ وہیں پر موجود تھا۔ اب یہاں پر آپ آسان بھاشا میں یہ سمجھیے کہ یہ جو محمد ابراہیم عمر تھا یہ صدام حسین کا سب سے قریبی اور وفادار باڈی گارڈ تھا، اور یہی صدام حسین کی طرف سے عراق میں امریکہ کے خلاف گوریلا جنگ کو لیڈ کر رہا تھا۔ صدام حسین کی جو ایگزیکٹ لوکیشن تھی، جو صدام حسین کا ٹھکانہ تھا، اس کے بارے میں بھی صرف اور صرف اسی انسان کو پتا تھا۔ ایون صدام حسین کے دو بیٹے جو اب تو مر چکے تھے، لیکن ان کو بھی صدام حسین کے ٹھکانے کے بارے میں کبھی نہیں پتا تھا، اور یہی محمد ابراہیم عمر اکثر اپنے فش فارم سے صدام حسین کے لیے ان کی جو فیوریٹ ڈش تھی مطلب کہ مسخوف، وہ بھی بنوا کر بھیجا کرتا تھا۔ اریسٹ ہونے کے بعد صدام حسین کا یہ باڈی گارڈ کچھ بھی بتانے کے لیے تیار ہی نہیں تھا۔ لمبی پوچھ تاچھ کے بعد، حد سے زیادہ پریشر کے بعد، اور ہاں سب سے بڑھ کر یہ کہ امریکن فوج کی طرف سے کیے گئے وعدے کے بعد کہ جس وعدے کے مطابق یہ کہا گیا کہ محمد ابراہیم عمر اور اس کی فیملی کو یو ایس سٹیزن شپ دے کر وہیں پر شفٹ کر دیا جائے گا، وہ یہ بتانے کے لیے تیار ہو گیا کہ آخر صدام حسین کا ٹھکانہ کہاں پر ہے۔ محمد ابراہیم عمر کی انفارمیشن کے مطابق الدور نام کے ایک ٹاؤن پر دھابا بولا گیا۔
گیا۔ وہاں ندی کے کنارے 2 فارم ہاؤس موجود تھے، لیکن سرچ کے بعد دونوں ہی جگہ پر کچھ بھی نہیں ملا۔ مگر تبھی محمد ابراہیم عمر کہ جو اس وقت امریکن فوج کے ساتھ ہی موجود تھا، اس نے زمین کی طرف اشارہ کیا۔ زمین پر ایک رسی پڑی ہوئی تھی کہ جو کافی لمبی تھی اور